ایاک نستعین، اے اللہ میں تجھ سے اس چیز کی مدد دے۔ اب یہ کیا دیکھتا ہے؟ جب اس نے دیکھا مجھے اب عبادت کرنی ہے تو یہاں سے دیکھتا ہے شیطان یہاں سے کھینچتا ہے، نفس یہاں سے کھینچتا ہے، سماج ادھر سے کھینچتا ہے، اندر کے جو رذائل ہیں اندر سے یہ سارے بغض، حسد، کبر اور یہ ساری چیزیں وہ دوسری طرف سے کھینچتی ہے، نفس ادھر سے کھینچتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اب کیا کرے؟ تو اللہ سے اعانت مانگتا ہے، استعانت مانگتا، اللہ سے مدد مانگتا ہے، اے اللہ تو مجھے وہ راستہ دکھا دے کہ تاکہ مجھے حق اور باطل میں فرق نظر آئے۔ اب اس میں سب سے پہلے کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سب سے پہلے کیا مانگتا ہے؟ اب یہاں سے علماء کرام نے فرمایا کہ یہاں سے اس بات کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ عبادت کے بعد دعا کرنا مسنون ہے۔ ابھی تک ایاک نعبد، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہو رہی تھی، پھر ایاک نعبد، ایاک نستعین، اور اس کے بعد دعا شروع کر دی، اس کے بعد دعا شروع کر دی۔ تو فرمایا کہ عبادت کے بعد دعا کرنا کیا ہے؟ مسنون ہے۔ سورہ فاتحہ میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے، پہلے دعا نہیں، پہلے ایاک نعبد جی۔ تو اس عبادت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے تو بہت محنت کرنا پڑے گی۔ یہ نہ چٹی ہے، یہ نہ قرض ہے، یہ نہ کوئی بار گراں ہے، یہ بندے کی یہ اللہ کا حق ہے اور بندے کے اوپر یہ لازم ہے۔ اس میں کوئی خرید و فروخت کا مسئلہ نہیں ہے کہ میں یہ عبادت کروں گا مجھے یہ ملے گا، میں یہ عبادت کروں گا مجھے یہ ملے گا، مجھے یہ کروں گا پھر مجھے یہ ہو جائے گا۔ نہیں، یہ اللہ جل اس نے سمجھ لیا کہ الانسان عبد الاحسان، انسان جو ہوتا ہے صحیح معنوں میں وہ احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ احسان کس کے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ کے۔ سب سے زیادہ احسان کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو اتنے احسان ہیں تو یہ صحیح معنوں میں دل کی گہرائی سے پورے اخلاص کے ساتھ اس احسانوں کے نیچے اپنے آپ کو دبے دبے پا کر اس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، اس کے اندر تکبر کو پارا پارا ہو جاتا ہے، کبر کو پارا پارا ہو جاتا ہے، اس کی اپنی ہستی ساری مٹ جاتی ہے، صرف اگر نظر ہوتی ہے تو اس کے احسانوں۔ اب جب کسی کو کوئی انسان احسان کرتا ہے وہ اس کے سامنے کیسے رہتا ہے؟ کوئی انسان بہت مجبور ہے، اس کو بڑی پریشانی ہے تو کوئی اس کی مدد کرتا ہے، کبھی 10,000 سے یا لاکھ سے یا کسی اور چیز سے، پوری عمر بھر اس کے سامنے کیسے دل بسیج کر اس کے سامنے کیسے رہتا کہ یہ میرا محسن ہے، میں اس مصیبت میں یہ میرے کام آیا، تو اس کے ہر اشارے پر وہ مرتا ہے۔ اب جس کے احسانوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، جس کے احسانوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کیسے اس کی نافرمانی کرے گا؟ اگر ضمیر ہے زندہ تو کیسے اپنے محسن حقیقی، اپنے منعم حقیقی کی نافرمانی کرے گا؟ جنت جہنم کو چھوڑ دو، الگ چیزیں ہیں، جہنم میں بھیجے گا یا جنت میں بھیجے گا، پہلے جو سلیم و طبع انسان ہو، کیا ہو؟ جس کا ضمیر زندہ، جو اندر دل میں احساس رکھتا، وہ نمک حرام نہیں ہوتا، وہ نمک حلال ہوتا ہے۔ نمک حرام مانے اب جس نے احسان کیا اسی کی نافرمانی کرے، یہ نمک حلالی ہے نمک حرامی ہے؟ اگر اندر ضمیر زندہ ہے، اس مردے ضمیر کو جگانا ہے، اس شیطان کو جواب دینا ہے، تو بدبخت تو کیسے مجھے کہتا ہے کہ میں اپنے منعم حقیقی کی نافرمانی کروں؟
وہاں کیا کہے گا قیامت میں؟ قیامت میں کیا کہے گا؟ کہے گا اللہ، یہ کہے گا کہ اس نے یہ تو خود ہی اس نے یہ کیا، انی بری ہوں ان کا. کوئی وہ آیت یاد ہے؟ یہ شیطان وہاں اس کو کہے گا تو نے خود ہی جو ہے یہ کام کیا، میں تم سے بری ہوں. اور خود کہے گا انی اخاف، میں خدا سے ڈرتا ہوں. جادو جہنم. اس اندر کے ضمیر کو جھنجھوڑ دو. اس ابلیس کی آواز نہیں سنو، اندر ضمیر کی آواز سنو. ابلیس کی آواز مت سنو. یہ اندر سے جو آواز آ رہی ہے ابلیس کی ہے. اپنے ضمیر کی آواز کو سنو. اپنی ضمیر جس میں زندہ ہو، جس کا دل صاف ہو، جس کی طبیعت سلیم ہو، وہ کیا ہوگا؟ عبد الاحسان. اور انسان وہ احسان کا بندہ ہوگا. اور بتا اللہ کے سوا کون ہے جو انسان پر احسان کرنے والا ہے؟ اور اس کے سوا کون ہے جس کی انسان کو غلامی کرنی چاہیے، بندگی کرنی چاہیے، فرما برداری کرنی چاہیے؟ بتاؤ ہے؟ یہ نہیں کسی کے ڈنڈے سے، یہ نہیں کہ کسی کے اس کے روب سے، نہیں، یہ اندر سے آنا چاہیے. اندر سے آنا چاہیے، تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں اندر سے آنا چاہیے اپنے مولا کے سامنے. یہ ہمیشہ کس وقت یہ بندہ اللہ کے دربار میں نہیں ہوتا؟ ذرا بتاؤ، یہ بندہ اللہ کے دربار میں کب نہیں ہوتا ہے؟ جو وقت ہوگا کہیں گے جاؤ اس وقت کرو. کبھی ہوتا ہے؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بھاگنا چاہو گے کہاں بھاگو؟ تو عبادت اس معنی کر کے آنی چاہیے اپنے اندر کے دل سے کہ وہ ہمارا منعم حقیقی ہے، محسن حقیقی ہے. اس کے احسانوں کا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو گے تو نہیں گن پاؤ گے. یہ بات سمجھائی ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات سمجھائی ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، پائے مبارک ورک کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کی مغفرت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا. تو کیا فرمایا؟ کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا. اس کے انعام مجھے اتنے ہیں میرے اوپر، اے عائشہ کیا میں اس کا شکر نہ کروں؟ کیا میں اس کا شکر نہ کروں؟ کیا کوئی بندہ یہ کہتا ہے مجھ پر اللہ کے احسان نہیں ہے؟ جی، ایک آنکھ اللہ بچائے، ایک آنکھ اگر لے لے گا اللہ تعالیٰ، یا کوئی عضو بدن کا لے جائے گا، پھر سمجھ میں آ جائے گا اللہ نے کیا نعمتیں دی. اللہ کے اتنے احسان ہیں ہم پر، ہم گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کا آپ شمار نہیں کر سکتے. جب اس کی بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار احسان ہے، پھر بندے کو اس کی اطاعت میں کیسا ہونا چاہیے؟ کہنے کی غرض یہ ہے کہ یہ جو عبادت ہے، یہ جو غلامی ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ اس کے دل سے نکلنے چاہیے، اس کے اندر سے نکلنے چاہیے، اس کے جگر سے نکلنے چاہیے. یہ صرف زبانی نہیں ہے منافقوں کی طرح کہ زبان سے کہہ رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ، زبان سے کہہ رہا ہے، دل میں کچھ نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. وہ سمجھ رہا ہے اللہ کے احسانوں کو یاد کر اور اس شیطان کی چھٹی کر، پھر سمجھا جائے گا بہادر ہے.
اگر شیطان نے پچھاڑ دیا پھر کیا بات ہے؟ پھر تو شرم کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے کہ شیطان کے آگے ہار گیا۔ اسی لیے میں بچوں نوجوانوں سے کہتا ہوں، جو تو آپ کے اندر جو ہمت ہوتی ہے، جو طاقت ہوتی ہے، اس کو پہلے عدو مبین کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ وہ شیطان ہے۔ وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ اللہ جل شانہ نے اعلان کر دیا تو ہم نے کیا مانگا؟ اہدنا الصراط مستقیم۔ سب سے پہلے اے اللہ ہمیں صراط مستقیم، وہ راستہ دکھا دی۔ اب وہ راستہ کہاں ہے؟ وہ راستہ کہاں ہے؟ فرمایا قد جاءکم نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس آیت کو بار بار پڑھو۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوان سبل السلام یخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ بس دو چیزیں ہیں۔ کوئی اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم ڈھونڈتا ہے، کامیابی ڈھونڈتا ہے، تو اللہ نے دو چیزیں بھیجی ہیں۔ قد جاءکم، تحقیق آئی آپ کے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور۔ سارے مفسرین نے کہا یہ نور سے یہاں مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس ہے۔ وَکتاب مبین، اور قرآن کریم۔ یہدی بہ اللہ، ان کے ذریعے اللہ ہدایت کرتا ہے۔ جی یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہدی بہ اللہ، کن کو؟ من اتبع رضوانہ، جو چاہتا ہے اللہ کی رضا، اس کو کیا اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں، سبل السلام، راستے دکھا دیتے ہیں۔ یخرجہم، نکالتا ہے اللہ ان کو، من الظلمات، اس سارے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے جو اس شیطان نفس نے اس کے اندر اس کو اندھا کر دیا ہے، اس کے باطن کو اندھا کر دیا ہے، اس کے دل کو اندھا کر دیا ہے، اس کے ذہن و اوہام و افہام کو اندھا کر دیا ہے، اس کو ان سے نکلتا ہے، اس پر نور کی بارش ہو جاتی ہے۔ یا یخرجہم، کیا ہے؟ یخرج ہے، یخرج یعنی لازم ہے، متعدی ہے۔ جی یخرجو، فاعل کون بنا؟ اللہ، نکالنے والا اللہ ہے، یاد رکھو، نکالنے والا اللہ۔ اللہ کے ساتھ رابطہ کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ یخرجو، نکالتا ہے ان کو ظلمات سے نور کی طرف۔ ہاں، یہ دو چیزیں نہیں، بِإِذْنِ ہی، یاد رکھو، وہ بھی آگے بِإِذْنِ ہی لگایا۔ قد جاءکم من اللہ، سارا خلاصہ اسی میں ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ۔ علماء کرام نے یہاں لکھا یہ رضوان جو ہے، رضا الہی، یہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہاں رضوان کا لفظ لائے اور پھر راستے کھول دیتا اللہ اپنے بندوں کے لیے، سبل السلام، عجیب عجیب راستے کھول دیتا، ہدایت کے عجیب عجیب انوارات، ولایت کے، عنایت کے، حقیقت کے، سعادت کے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اب اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے، اللہ اس کو سمجھاتا ہے، یہ صراط مستقیم، یہ سارے جو ہے ٹیڑے راستے ہیں، یہ نہیں۔
صراط مستقیم یہ ہے. لیکن جب یہ دو چیزیں ترکتم فیکم امرائن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نے تمہارے اندر کیا چھوڑ دی؟ دو چیزیں، کتاب اللہ و سنتی. قد جاءکم من اللہ، اس نور کے ساتھ رشتہ قائم کرو، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ کچھ نہیں ملے گا. درود شریف کی کثرت کرو، کچھ نہیں ملے گا. ہمارا برتاؤ اپنے نبی کے ساتھ سرسری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس تعلق نے عشق و محبت کا درجہ نہیں ابھی حاصل کیا. اللہ کے نبی کے بغیر کچھ نہیں حاصل ہوگا. یہ صراط مستقیم، بعضوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور بعضوں نے کہا ابو بکر و عمر ہے. صراط مستقیم کی تعریف یا تشریح بعض علماء کرام نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور بعض نے کہا یہ ابو بکر و عمر ہے، وہی راستہ ہے، وہی صراط مستقیم. سمجھے نہیں سمجھے؟ جب تک محبت حقیقی کس سے ہو جائے گا؟ یا دنیا سے، یا شیطان سے، یا ابلیس سے، یا فانی چیزوں سے. خوب غور کرو، روزانہ پڑھو یہ آیت. قد جاءکم من اللہ، اللہ سے تمہارے پاس آیا نور. اور اسی نور کے ساتھ جب تک رشتہ نہیں ہوگا، وہی نور جب تک دل کو منور نہیں کرے گا، یہ عبادت نہیں سمجھ میں آ جائے. یہ عبادت، یہ دین جو ہے یہ الفاظ کا نام نہیں ہے، یہ خالی رٹنے کا نام نہیں ہے. ضرب یضرب فہو ضارب. یہ نور اس کے دل میں پیوست ہونا چاہیے، اس کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہیے. آپ پچھلے بار بھی عرض کیا گیا، آپ کی نماز کامل نہیں ہوتی، اگرچہ فرض نہیں ہے یہ نماز میں فقہا کے نزدیک، لیکن کامل نماز نہیں ہوتی اگر آپ نماز میں درود شریف نہیں پڑھو گے. اور نماز میں آپ نے اتنے کی قیام کی اتنی فضیلت ہے، رکوع کیا، سجدہ کیا، جلسہ کیا، قوما کیا، تشہد کیا، اور آگے کہا گیا یہ بھی اس میں کہو السلام علیکہ ایھا النبی. اور آگے کہا درود شریف پڑھو، کہا نہیں کہا. اور یہاں کیا فرمایا؟ ہم نے تمہارے پاس بھیجا ہے. قد جاءکم، آیا تمہارے پاس. اور یہاں کتاب مبین، تو کتاب مبین ہے، قرآن کو بھی نور کہتے ہیں. دوسری جگہ قرآن میں، یعنی قرآن کریم میں قرآن کے بارے میں بھی نور کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور یہاں تو کتاب مبین الگ سے الفاظ میں کیا بولتے ہو آپ، دلالت النص، اور یہاں اس سے پہلے نور کا لفظ استعمال کیا. ان دو کے ذریعے سے آپ کو ملے گا. آپ نے کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم. جواب کیا آیا؟ یہدی بہ اللہ. ہاں، ان کے ذریعے ہدایت ہو جائے گی. لیکن وہ سالک حقیقی ہونا چاہیے، من اتبع رضوانہ، جس کی غرض و غایت اور کچھ نہیں عبادت میں، جس کی غرض و غایت اور کچھ نہیں، اللہ کی رضا. اب دیکھو اس پر کیسے راستے کھل دے. والذین جاہدوا فینا، والذین
لنہدینہم سبلنا والذین جاہدوا فینا، وعدہ ہے اللہ کا، لیکن شرط ہے تم اس میں محنت کرو. پہلے کیا لائے؟ جاہدوا فینا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، ضرور بالضرور. لام آگے جو لائے لنہدینہم سبلنا، ضرور بالضرور اپنا راستہ دکھائیں گے. اگر راستہ نظر نہیں آ رہا ہے تو خوب سوچو غلطی کہاں ہے، کمزوری کہاں ہے. اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا. لنہدینہم سبلنا. تو یہ جو رشتہ ہمارا ہے امت کا، یہ کمزور ہو رہا ہے. اسی لیے جو اسلاف میں، سلف صالحین میں جو عبادت اور دوسری چیزوں سے جو ثمرات آپ لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں، اپنے اندر نہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کا رشتہ یہ مضبوط تھا اس نور کے ساتھ. ہمارا رشتہ کمزور ہے. ان کا رشتہ کیا تھا؟ مضبوط تھا. ہمارا یہ رشتہ جانا چاہیے کس حد تک؟ جنون کی حد تک. یہ محبت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، یہ جنون کی حد تک، عشق و محبت کی حد تک. پھر آپ وہ چاشنی عبادتوں میں دیکھیں گے، پھر وہ چاشنی اور وہ ثمرات جو آپ پڑھتے ہو سنتے ہو وہ عبادات میں ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. آج پیش کیا جاتا ہے کہ اور بھی لیڈر تھے، ایک لیڈر محمد عربی تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی چیزیں نہیں ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تاکہ اس نور کا اپنے اندر احساس کر لو، اس نور کا ادراک اپنے اندر کر لو. اللہ جل شان ہو. یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. تو میں پھر یہی دہراؤں گا کہ یہ جو آپ لوگوں کا جو وقت ہے یہ بہت غنیمت ہے، اس کو ضائع مت کرو. یہ شیطان کی فرمانبرداری میں مت کرو، ضائع نہیں کرو. پھر نہیں ملے گا. اس وقت جو ملے گا بعد میں نہیں ملے گا. سمجھتا ہے جب گھر جاتا ہے وہاں بھی یاد رکھیے سبق. اب مدرسے میں بیٹھتے ہیں تو نمازوں کی پابندی اور یہ سب چیز، اب گھر جاتے ہیں تو شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، ابلیس کا غلبہ ہو جاتا ہے. یہ سبق کہاں جاتا ہے؟ معلوم ہوا اندر نہیں گیا ہے. چھوٹے بچے تو چھوٹے بچے، بڑے بھی ایسے کرتے ہیں. اللہ شرم بھی نہیں آتی ابلیس کی تابعداری کرنے میں، ابلیس کی اتباع کرنے میں. اللہ کے احسانات کو بار بار یاد کرو، اللہ کی ربوبیت کے ساتھ تعلق قائم کرو اور اس نور کو سمجھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ، ان کی فرمودات کے ساتھ اور ان کی ان چیزوں کے ساتھ اتنا شغف رکھو، اتنا تب بھی جب کامیابی، ورنہ نہیں ہوگی. وہ چیز جو انسان چاہتا ہے نہیں ملے گی، نہیں ملے گی. اس لیے درود شریف کی بھی کثرت کیا کرو اور اتباع سنت میں محنت کیا کرو اور پورے عزم اور مضبوط ارادے کے ساتھ شیطان کو پچھاڑ دو. اللہ تعالی ہم سب کو یہ دونوں نور بالکمال اللہ تعالیٰ نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت تامہ نصیب کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے
ہم سے راضی رہے اور ہمیں بھی خود سے راضی رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم دکھائے اور اسی پر قائم رکھے، اسی پر خاتمہ ہو، اور محشر میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سائے میں رکھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، صحبت میں اللہ تعالیٰ جگہ نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ الله أكبر الله أكبر